نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک میں یہ پروگرام صبح 12 بجے سے 1 بجے تک، بلکہ اب صبح تو نہیں، دوپہری ہو جائے گی، ہوا کرے گا، اور میں اسی طرح منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، رواں دواں ہے۔ پچھلے ہفتے تک ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اور میں نے استقبال رمضان کے عنوان سے گفتگو بھی کی، اور آپ حضرات کے سامنے رمضان سے متعلق جو مسائل تھے ان کو بھی ڈسکس کیا۔ الحمدللہ اب رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کو یہ مہینہ ملے، تم میں سے جس کو یہ مہینہ ملے تو اس کو کیا چاہیے؟ فلیصم۔ یہاں پہ فلیصم امر کا صیغہ ہے، اس پر لازمی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ قرآن میں جب روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ دیے گئے۔ جہاں پر بھی کتبہ کا لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہاں پر اس سے مراد فرضیت ہے، کہ تم پر لازمی ہے، تم پر لکھ دیا گیا ہے یہ کام، تم نے کرنا ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، اور مختلف جگہوں پہ مختلف احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے روزے سن غالباً 2 ہجری میں شعبان کے مہینے کے اندر فرض کیے گئے، اور شعبان کی 10 تاریخ تھی۔ رمضان المبارک فرض کیا گیا، یعنی 1 مہینے کے روزے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس حکم کو بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے مقصد بھی بیان کر دیا تاکہ تم جو ہے وہ متقی بنو۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ رمضان کے روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ مسلمانوں کو اس بات کا اظہار کرانا مقصد تھا کہ یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو صرف تمہارے لیے مخصوص ہے یا صرف تم ہی کرو گے۔ ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ یہ روزے رکھتے تھے، ان پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہود کے اندر بھی اور نصارہ کے اندر بھی، بلکہ یہ تو آسمانی مذاہب ہیں۔ اگر آپ غیر آسمانی مذاہب کا بھی مطالعہ کریں تو ہر جو مذہب ہے اس کے اندر بھوکا رہنا ایک اہم عنصر ہے۔ انسان کی جو باڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مرکب بنایا ہے کئی چیزوں سے بنایا ہے، لیکن جو اس کے اندر 2 عنصر ہیں بڑے اہم، ایک انسان کا جسم اور ایک انسان کی روح۔ تو انسان کے جسم کی بقا کا تعلق ہے غذا کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو پیدا کیا تو جسم سے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک چھنچھناتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی سے پیدا کیا کیا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا کیا ہے کس چیز سے؟ مٹی سے۔ وہ اس طور پر کہ انسان گندم اگاتا ہے زمین میں، بیج ڈالتا ہے، اور چاول، اسی طرح سے پھل، فروٹ، اجناس، غذائی اجناس جتنی بھی ہیں، خضروات، پھل، یہ ساری چیزیں کہاں سے اگتی ہیں؟ زمین سے اگتی ہیں۔ اور جب انسان ان اجناس کا استعمال کرتا ہے، گندم سے آٹا، آٹے سے روٹی، روٹی پھر انسان کھاتا ہے، اسی طرح سے پھل فروٹ کھاتا ہے، یہ ساری چیزیں کھاتا ہے، تو اس سے انسان کے جسم کے اندر سب سے پہلے تو جو فاسد مادہ ہوتا ہے، جو غذا کے اندر جس کے اندر کوئی پلازما نہ ہو، جس کے کوئی فوائد نہ ہو، تو وہ انسان کے فضلہ بن کے فضلہ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے اس سے انسان کا بلغم بنتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ خون بنتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو چیز غذا سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ اور پھر پانچویں نمبر پہ جو سب سے بیسٹ، یعنی ایک خوراک سے، ایک غذا سے آپ جو اس کا مادہ اصلی جو پلازما ہے وہ بنتا ہے انسان کا مادہ منویہ۔ اور مادہ منویہ سے جب ایک مرد اور عورت کا ازدواجی تعلق پیدا ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے، تو جب اس رشتے سے، اس ملاپ سے وہ مادہ منویہ جب کراس کرتا ہے اور ٹرانسفر ہوتا ہے ماں کے رحم کے اندر، عورت کے رحم کے اندر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وجود کی ابتدا ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے لے کر علقہ، مضغہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے مراحل بیان کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ لیکن اس انسان کا جسم کا جو مادہ ہے وہ ہے مٹی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پھر انسان کی خوراک کو رکھا، اس کی بقا کو رکھا۔ تو لہذا اب جسم جو ہے اس کی ضروریات ہیں۔ اس کی ضروریات کیا ہیں؟ کھانا، پینا، یہ اس کی جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے بغیر پانی پیے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے جسم کو زوال آ جائے گا اور اس کا جسم بیمار ہو جائے گا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ جسم جس کا وجود اصلی کہاں سے ہوا؟ مٹی سے ہوا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اب انسان کا جو جسم ہے، اب اس کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز انسان کے جسم میں رکھی ہے جس سے انسان مرکب ہوتا ہے، جب انسان کو انسان کہا جاتا ہے وہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو تخلیق کیا۔ روح امر ربی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے کا پروسیس انسان کے ماں کے رحم کے اندر جب نطفے سے شروع ہو کر مضغہ، علقہ، مضغہ، عظام، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر لحم، پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ تو اس میں جب روح پھونکی جاتی ہے انسان کے جسم کے اندر، جب اس کے اعضاء مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر 9 مہینے کے بعد جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو پھر انسان کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی ہے، یہ انسان کا بچہ ہے۔ تو اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اب انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ تو لہذا اب روزہ دیکھیں، روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم رکھا کہ جب ہم آگے قرآن کو پڑھتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ پھر آگے اگر ہم اور جائیں تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔
تو یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اب جب سیاہ سفیدی سے جو ہے وہ جب سفیدی علیحدہ ہو جائے تو اس وقت کیا، جب صبح صادق ظاہر ہو جائے تو تم کھاؤ پیو اس وقت تک جب سفیدی ظاہر ہو جائے، صبح صادق ظاہر ہو جائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو اسود سے مراد یہاں پہ رات ہے، ابیض سے مراد صبح صادق ہے، تو پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر روزے کو تم نے پورا کرنا ہے کب تک؟ تم نے کرنا ہے غروب آفتاب تک۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ دیکھو اب تم نے کھانے پینے سے رکنا ہے، یعنی اس وقت دن کے اوقات کے اندر تم نے کھانا پینا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب انسان جو ہے وہ اس کو زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، جسم کی بقا کے لیے اس کو 5 وقت میں تھوڑا تھوڑا کھانا ہوتا ہے، 3 وقت میں تو مستقل طور پر، اور 5 وقت میں جو ہے وہ وقفے سے، جیسے ایک انسان صبح اٹھتا ہے وہ ناشتہ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ تقریباً 10-11 بجے کے وقت پھر اس کو اسنیکس چاہیے ہوتی ہے، اس کو چائے وغیرہ پینی ہوتی ہے، کوئی اسنیکس لینا ہوتا ہے، پھر وہ دوپہر کو جو ہے وہ طعام یعنی کھانا کھاتا ہے دوپہر کا، جس کو غدا کہا جاتا ہے، پھر یہ اس کے بعد شام کو پھر عصر کے وقت میں اس کو پھر اسنیکس چاہیے، کوئی وہ 1 کپ چائے پیے گا، کوئی جوس پیے گا، کوئی فروٹ کھائے گا، پھر رات کو اس کو عشاء یعنی مستقل اس کو کھانا کھانا ہے۔ تو یعنی جب جا کے انسان کا جسم جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے اور اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ 3 وقت مستقل کھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اگر آپ نے ناشتہ کیا ہے 7 بجے تو آپ کو تقریباً 10 بجے کے قریب جو ہے وہ آپ کو ہلکی سی بھوک محسوس ہوگی۔ تو اس وقت میں کچھ لوگ کچھ یقینی طور پہ پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں یا کوئی اسنیکس لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ کو دوپہر کو بھوک محسوس ہوتی ہے، پھر شام کو پھر آپ کو ہلکی سی بھوک محسوس ہوتی ہے، پھر آپ چائے لیتے ہیں، اسنیکس لیتے ہیں، کوئی فروٹ کھاتے ہیں، پھر رات کو آپ کو جو ہے بھوک لگتی ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا ایک سائیکل بنایا ہے، تو اس کو 5 ٹائم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب روزے کے ذریعے سے حکم دے دیا کہ دیکھو تم نے جو ہے وہ دن کے وقت میں کھانا پینا نہیں ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک تم نے کھانے پینے سے رکنا ہے۔ یہ تو میں جسمانی اس کی بات کر رہا ہوں نا۔ اور ایک تیسرا حکم بھی ہے، وہ ہے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا، ازدواجی تعلق کو آپ نے قائم نہیں کرنا۔ لیکن ہر شخص کی تو شادی نہیں ہوئی ہوتی، کتنے لوگ ہیں جو شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تو بات برابر ہے، لیکن یہ حکم ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا جو شادی شدہ ہوتے ہیں۔ تو اب لیکن کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے ناظرین جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس نے اپنی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور صحت مند رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزوں کو فرض کر دیا، کہا کہ بھئی اب تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے اتنی تمہید باندھی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اب یہ جو حکم ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ حکم بڑا ظالمانہ حکم ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ حکم دیا؟ تو ان کے ذہنوں میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی ایک تو اس سے اللہ کو کیا ملے گا، بھئی ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا حاصل ہوگا؟ تو ایک بات، دوسرا یہ کہ یہ اس پر تو ہم عمل ہی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے نہیں، کہ ایک تو یہ کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی رکھے ہیں روزے، تو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر میں نے جیسے عرض کیا یہ جو تمہید باندھی کہ آسمانی مذاہب میں تو ہے ہی ہے، اس کرسچینٹی میں، یہودیت میں اور اسلام میں، لیکن غیر آسمانی جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ بھوکا رہنے کا، فاسٹنگ کا ایک کانسیپٹ موجود ہے۔ اگر آپ جو بدھسٹ ہیں، اگر آپ پورا بدھا کا کانسیپٹ اٹھائیں اور اس مذہب کو جو ہے آپ اسٹڈی کریں اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، تو ان کے ہاں باقاعدہ بھوکا رہنا یہ ان کی عبادات کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان جتنا اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اتنا اس کی جو اسپرچویلٹی ہے، روحانیت ہے، جو اس کی پیورٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ
روحانی طور پر جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور اس کے کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان کے ہاں بھی جو ہے بھوکا رکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ جو ہے ہندو مذہب کے ہاں بھی ایسی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ بھوکا رہنے کا، بھوکا پیاسا رہنے کا۔ اسی طریقے سے آپ اور مذاہب کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اب تو مذاہب سے ہٹ کر جو میڈیکل سائنس کی اصطلاح کے اندر ہے کہ اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو آپ بھوکا رہیں، فاسٹنگ کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، آپ کی جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر جو فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں، انسان کا جسم جو بیمار ہوتا ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے بیماری میں، بیماری کے پیدا ہونے میں، وہ ہے انسان کی خوراک۔ خوراک کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی جسم کی صحت بھی ہے اور انسان کی جسم کی بیماری بھی ہے۔ تو لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی خوراک جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو طیب چیزیں کھاؤ۔ طیب یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے طیب چیزیں، اچھی چیزیں کھاؤ اور حلال کھاؤ، اور وہ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، کلوا واشربوا، کہ کھاؤ پیو لیکن کیا کرو، تبذیر مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، کیونکہ آپ کا بے وقت کھانا اور زیادہ کھانا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو بھوکے رہنے کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی حکیم تھا، اور اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتا تھا، آپ کی دعوت کو سنتا تھا، تو اس نے ایک دن ایک صحابی سے کہا کہ میں تمہارے پروفٹ کی باتیں سنتا ہوں، وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حقیقتاً اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں نے ابھی تک ان سے کوئی حکمت کی بات نہیں سنی۔ یعنی حکمت سے مراد یہ ہے کہ انسانی جسم کو وہ ایڈریس نہیں کرتے، انسانی جسم کی کوئی بیماری کو وہ ایڈریس نہیں کرتے کہ انسان کا جسم بیمار کیسے ہوتا ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال پوچھا تو حضور نے کہا کہ کیا تم نے میری وہ حدیث نہیں سنی کہ جو کم کھانا ہے، قلت الطعام جو ہے، وہ انسان کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کم خوراک لینا یہ انسان کی صحت کے لیے بنیادی اس کا تعلق ہے انسانی صحت سے۔ تو اس نے وہ جا کے یہودی جو حکیم تھا، ڈاکٹر تھا، اس کو کہا کہ بھئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو کہتا اچھا میں نے یہ نہیں سنی تھی، لیکن اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پوری جو حکمت ہے، جو میڈیکل سائنس ہے یا جو اطباء کی جو طب ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ کم کھانا۔ دیکھیں یہ تو آج کے زمانے کے اندر نظریات چینج ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی دنیا کے اندر جو بیماری کا علاج ہے اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پرہیز کریں۔ آپ پہلے کیا ہوتا تھا کہ فاقہ کروایا جاتا تھا اور بھوکا رکھا جاتا تھا، اور تھوڑا سا انسان ایک دن ہلکی غذا اس کو دی جاتی تھی اور اس کو بھوکا رکھا جاتا تھا، اور کچھ دن بعد جو ہے وہ پھر اس کے اندر جب کمزوری آ جاتی تھی اور اندر سے جو اس کے فاسد سیل ہیں وہ مر جاتے تھے، تو پھر اس کو جو ہے وہ سالڈ خوراک دی جاتی تھی۔ اور جب بیماری کے دنوں میں پھل فروٹ کا استعمال کروایا جاتا تھا، یعنی ایسی غذا دی جاتی تھی جو تھوڑی ہو لیکن وہ غذائیت سے بھرپور ہو۔ تو اب انسان کا جو جسم ہے ناظرین، اس جسم کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ کرم کیا، رحم کیا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ بھئی اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو اللہ نے کہا دیکھو سارے کرتے ہیں، تم سے پچھلی قوموں نے کیا، پچھلی امتوں نے روزہ رکھا، تو تم نے کون سا، تم پر کوئی ایسا حکم تو نازل نہیں کیا گیا جو پچھلی امتوں پہ نہیں دیا گیا تھا۔ تو پھر تو انسان کا اعتراض بنتا ہے نا۔ دیکھیں ایک بچہ ہے، اگر اس کو آپ سائیکل چلانا سکھاتے ہیں تو پہلے دن ہی وہ سائیکل چلاتے ہوئے گر جاتا ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہے، تو وہ دوسرے دن کہتا ہے میں نے سائیکل نہیں چلانی، وہ کہتا ہے میں چلا ہی نہیں سکتا،
کیونکہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ جی دوبارہ مجھے چوٹ لگے گی. تو اس کا جو والد ہے وہ کیا کہتا ہے, دیکھو وہ سارے بچے چلا رہے ہیں, جب وہ بچے چلا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں چلا سکتے. اور یہی اصول ہم زندگی کے ہر شعبے میں رکھتے ہیں کہ دیکھو فلاں یہ کام کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے, فلاں جہاز اڑا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں اڑا سکتے, فلاں جو ہے وہ فرسٹ آ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں آ سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم انسان کے برین کے ساتھ, اس کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ذہنی طور پر جب انسان اس بات کو طے کر لیتا ہے کہ جب فلاں یہ کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, میں تو اس سے زیادہ ہوشیار ہوں, میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں. تو لہذا پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ ایک ول پیدا ہو جاتی ہے, ایک ارادہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ کر لیتا ہے. دیکھیں نا بچے روزہ رکھ لیتے ہیں, کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب دوسرے بچے رکھ لیں تو میں کیوں نہیں رکھ سکتا, میں بھی رکھ سکتا ہوں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ ایسا حکم نہیں ہے جو صرف تم پہ نازل کیا گیا ہے, تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی نازل کیا گیا تھا. اور پھر لعلکم تتقون میں ہمارے فائدے کو بیان کر دیا کہ اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے, انسان کا نقصان نہیں ہے. یہ جو آپ اور میں سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو کیا ملے گا, اللہ کو کچھ نہیں ملتا. میرے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا. پوری دنیا کے انسان اگر اللہ کے ماننے والے بن جائیں اور تمام دنیا کے انسان روزہ رکھنے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر پورے مسلمان روزہ نہ رکھیں تو اللہ کی بڑائی میں کچھ کمی نہیں آ سکتی. تو اس سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, بلکہ اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسم الصوم, ہر چیز کی ایک صفائی ہوتی ہے, طہارت ہوتی ہے. اگر آپ کا جسم گندا ہے اور اگر آپ اس کو دھوتے نہیں ہیں, وضو نہیں کرتے, غسل نہیں کرتے, شاور نہیں لیتے, دانت صاف نہیں کرتے تو کیا ہوگا, بیمار ہو جائے گا. آپ کے کپڑے گندے ہیں تو آپ کو کپڑوں کو دھونا ہوگا. اسی طریقے سے ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے, چیزوں کی ہوتی ہے, مکان کی ہوتی ہے, گھر کی ہوتی ہے, ہر چیز کو آپ کو صاف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ صاف نہ کریں تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو کی پاکیزگی, طہارت اور تزکیہ, وہ کیا ہے, لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسم الصوم. تو جسم کی طہارت تزکیہ کیا چیز ہے, وہ ہے روزہ, الصوم, روزہ. روزہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے نا, عربی زبان میں تو اس کو الصوم کہتے ہیں. اور صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. جیسا کہ حضرت مریم کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا کہ جب انہوں نے ان سے کہا کہ جی بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے لائی, تو اللہ نے کہا تم نے خاموش رہنا ہے, تم نے بات نہیں کرنی, تم نے کہنا میں نے روزہ رکھا ہے, خاموش رہنے کا. انی نذرت للرحمن صوما, کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے کہ صوم میں رکی رہوں. کس چیز سے؟ بات کرنے سے. تو لہذا یہ تو عربی زبان میں کہتے ہیں, اردو میں ہم روزہ کہتے ہیں, روزہ رکھ لو, روزہ کھول لو. تو اب الصوم کا مطلب ہے رکنا, اور شریعت کے اندر مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے, اپنی خواہش کو پورا کرنے سے رکنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں روزہ. تو لہذا جب انسان اتنے وقت تک اپنے آپ کو روک لیتا ہے کھانے پینے سے, تو اس کے جسم کی جو فاسد مادے ہیں اور جو بسیار خوری کی وجہ سے, اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو انسان کے جسم کے اندر جو بیماری پیدا ہو چکی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. اس وقت ریسرچ کیا گیا باقاعدہ کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور جو شخص جو ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے, ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کا, تو اس کو جو بیماریاں ہیں لگنے کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر جو کینسر ہوتا ہے ناظرین, وہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ فزیکل جو آدمی اتنا ایکٹیو نہ ہو اور زیادہ کھانا کھاتا ہو اور ہر وقت کھاتا ہو, تو اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو لہذا اب اللہ تعالیٰ نے روزے کو رکھا تو اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے, اس میں انسان کا نقصان نہیں ہے. اب آپ جب دیکھیں بھوکے ہوتے ہیں, آپ روزے سے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں. تو اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے, کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے روزے کو فرض کیا. تو لہذا ناظرین
ایک بنیادی بات ہے، اس وجہ سے روزہ رکھنا، باقی اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ فضیلت رمضان کے لیے ناظرین یہی ایک بات کافی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کا مقصد بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی معیت پیدا ہو جائے۔ تو صرف یہی اس مقصد کو سامنے رکھ کے تو پھر کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان اب وہ کسی لیت اور لعل سے کام نہیں لے سکتا، وہ کسی بہانے سے کام نہیں لے سکتا۔ جب مقصد اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہو جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس وحدوا اللہ، پھر فإن التوحید رأس الطاعة واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، توحید اختیار کرو، ساری اطاعت کا جڑ ہے وہ، اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی جو ہے وہ تمام کی تمام حسنات کی بنیاد ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو رزق ایسے راستوں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہاں پر رزق کی بات اس لیے کی کہ ایک انسان جو ہے وہ رمضان کے اندر اپنے رزق کو کم کر دیتا ہے، کھانا پینا جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، تو اس بنیاد پہ نہیں کہ اس کے پاس کھانے اور پینے کو نہیں ہے یا شارٹیج ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ازداد فی رزق المومن، مومن کے رزق کو بڑھاتا ہے اور پھر وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو جب تقوی دے دیتے ہیں تو اس کے لیے رزق، کیونکہ دنیا کے اندر ناظرین سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاش ہے، چاہے وہ آپ ملکوں کے حالات اٹھا کر دیکھیں، جب بھی ڈسکشنز ہوگی ایجنڈے کے اوپر سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ اقتصاد، اکانومی، معاش، گھروں کے اندر، فیملی کے اندر، انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے سب سے پہلا نمبر 1 ایجنڈا کیا ہے؟ پیورٹی کیا ہے؟ روزگار، معاش، کھانا، رزق۔ ہر آدمی جو ہے، بلکہ ہر جاندار کا مسئلہ یہ ہے، ہر جاندار کا یہی مسئلہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو ہے اس کی ذمہ داری کو ڈال دیا ہے، لیکن جو ہے وہ چوپایوں کے اوپر نہیں ڈالا اور مخلوقات کے اوپر نہیں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو انسان کا نمبر 1 ایشو ہے، نمبر 1 مسئلہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو ہم اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسے راستے اس کے لیے بناتے ہیں۔ تو اب یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا اور پھر اس کو بیان کیا کہ اس کو کہاں سے حاصل کرنا ہے، کیسے تم متقی بنو گے، پھر اس کے فوائد کو بھی بیان کر دیا۔ تو اب لہذا ناظرین انسان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑے محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کیا فرمایا؟ ایام معدودات، کہ یہ چند گنے ہوئے دن ہیں
یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی پورا مہینہ رکھو اور 24 گھنٹے رکھو، ایسا نہیں ہے. صرف صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھنا ہے. رات کو کھاؤ پیو سو. رات کا روزہ نہیں ہے، دن کا روزہ ہے. تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کہتا ہے یام معدودات، کچھ دن ہیں، چند دن ہیں، چند ہی دن ہیں. جب آدمی کوئی کام کر رہا ہے تھوڑے دنوں کا تو معاملہ ہے یار، کوئی اتنا چھوڑا لمبا چوڑا تھوڑی، تھوڑے سے دن ہیں. تو اللہ پیار اور محبت سے کہتے ہیں بھئی چند دن ہیں، اور ان چند دنوں میں تو مجھے یاد کرو، روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ ملے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو دیکھتے ہیں ہم ایسا کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بیٹا؟ رمضان مبارک. خیر مبارک جی، آپ کو بھی بہت. ہاں جی بیٹا ماشاءاللہ تہاڈا پروگرام اتنا اچھا ہوندا کہ سارے ورگے گناہگاراں نوں سہارا مل جاندا. اے نا میں تہاڈے کول ایک سوال پوچھنا سی بیٹا. جی جی. اے مینوں کسے نے کہا وا کہ تسی جڑے سارے ورگے گناہگار بندے ہیں جدوں مر کے روزیاں دے رمضان دے وچ اللہ تعالیٰ پیارے ہو جاندے ہیں، جنت چل جاندے ہیں. پر میں کسی نے کہا اس تو بعد اللہ تعالیٰ جنت چوں باہر کڈ کے وہ حساب کتاب لیندے ہیں. بیٹا ایک تے میرا یہ سوال ہے، ایک میں نا قرآن مجید پڑھدی ہاں، میں نا قرآن مجید پڑھ رہی تھی تے میرے 4 سپارے میں پڑھے ہیں، اور راتی میرے بیڈ روم وچ نا ایک سپارے والا قرآن مجید پیا، 5واں سپارہ میں اوتے پڑھ لیا ایک سپارے دے وچ. تے او میں دسو اس وچ کاؤنٹ ہوئے گا بیٹا؟ نہیں تو تسی کی کہہ رہے ہو کہ تواڈے کول قرآن ہے؟ قرآن ایک تے میرے کو نا 21 سپارے دا قرآن مجید ہے بیٹا. اچھا میں ٹھیک. قرآن مجید شروع کیتا ہویا کہ میں 4 سپارے پڑھے نہ تے اوپر میں بیٹھی سی بیڈ روم وچ تے میں نا اوپروں ہی چک لیا، میں قرآن مجید نیچے لیاندی والی نے نا تے اتوں سپارے والا قرآن مجید 5واں سپارہ پڑھ لیا. تے او وچ تسے نا دوبارہ میرے قرآن مجید دا 5واں سپارہ پڑھنا پے گا کہ میں 5واں سپارہ جڑا اتلا پڑھ لیا وہ ٹھیک ہے؟ اچھا چل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، بالکل. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی جی. میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک میرے یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس مثلا 2,000 کیا ہوتی پاؤنڈ، اس کے زکوٰۃ کتنا ہوتی؟ کیونکہ وہ خرچ نہیں کرتی ویسے میں نے رکھا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو یہ کتنے؟ 3,000 پاؤنڈ. 3,000 پاؤنڈ. اچھا. اور میرے ہسبینڈ، میرے بھائیوں کا اس کے حالات صحیح نہیں، اس کے گھر کے کرایہ نہیں، مثلا اس کے روزگار نہیں، کچھ نہیں، ان کے لیے زکوٰۃ بھیجا. میرے 2 بھائی اور 1 بہن. وہ دونوں بھائی اپنی حصہ لیا، اور میرے بہن کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں، ان کا وہ پیسہ نہیں دیا. وہ دوسرا لوگ کے روڈ کے اوپر ہی کھانے کے لیے مانگتی کہ میری روٹی خرید لو. وہ سب کے اوپر پیسہ ان لوگوں سے دیا. وہ بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ کے یہ لوگ زیادہ مستحق دعا دینی. میں اتنا ان سے بتایا کہ میرے ہسبینڈ کے ابھی پیسہ نہیں، میرے بہن کے نام ہو گئی، یہ کیوں اس طرح کیا، یہ گناہ ہو گئی نا، ابھی میں کیا کروں؟ چلو ٹھیک ہے. یہ تو سوال ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں جی. جی مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پوچھے آپ آن ایئر ہیں، بات کریں. میں مفتی صاحب میں بات کر سکتی ہوں کہ اور بھی بات کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کر رہی ہیں، آپ کریں نا، میں کر رہا ہوں، آپ کریں. جی وہ مجھے یہ تھا کہ پرسوں یہ ہوا کہ تراویح پڑھتے پڑھتے جب میں تشہد پہ گئی، تراویح پڑھتے پڑھتے آپ تشہد میں گئیں، پھر تہجد پہ گئی تو میری جیسے نا پڑھتے پڑھتے لگ گئی، مجھے لگتا ہے آنکھ لگ گئی ایک دم، مجھے جو ہوا تو اٹھی. ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. بعد میں نے ایک دم اس کا سجدہ شروع تو کر دیا، تو کیا مجھے کوئی واجب الادا ہوں گی تراویح؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا جی، ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں
کیا اس کی زندگی کے اندر جو اس نے اپنا گناہ کیے ہوں تو کیا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا؟ اچھا دیکھیں، گزارش یہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور وہ اغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے بات پتہ چلی کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ کی برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم کا، کرم کا، شفقت کا، محبت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی کا جو مقام ہے جہنم، اللہ اس کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، ہر چیز پر حاوی ہوتی ہے۔ تو جس وقت میں دیکھیں، ایک اصول، ایک دستور ہے، جب بادشاہ خوش ہو تو آپ اس سے جو مانگیں وہ دے دیتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی دے دیتا ہے جو اس کا مطیع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت خوش ہے، اس کی فیاضی اور سخاوت عروج پر ہے، وہ ہیپی ہے، خوش ہے۔ لیکن اگر وہ جب غصے میں ہو، ناراض ہو، تو اس کا قریبی بندہ بھی کچھ مانگے تو اس کو نہیں دیتا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، بھئی آؤ، محل کے دروازے کھلے ہیں، آپ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، آؤ، جس نے آنا ہے آؤ، کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ چاہے وہ آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، آپ سے محبت کرتا ہو نہ کرتا ہو، آپ کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو اب اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کر گیا تو اب اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ غصے میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے میں اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس پہ اپنا کرم کر دیتا ہے، اور یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کے ذمے حقوق العباد ہیں، اور جس کے معاملات بہت خراب تھے، حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد کی بات میں کر رہا ہوں، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو لہذا ناظرین، رمضان کے مہینے میں تو کہتے ہیں نا کہ ابھی تو چلو ٹھیک ہے، پھر اس کا سوال جواب ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ اور توبہ کر لیے، گناہ صغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے اس کو پکڑے گا۔ اس لیے تو آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان 3 لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کے نافرمان ہوں، جو کینہ رکھتے ہوں، جو شراب پیتے ہوں، ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ تو کیوں کہ وہ اتنے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم۔ آپ کو اور سب سننے والوں کو رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ عبداللہ کے بچے ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب، میں نے کل ہی کسی نے مجھے بھیجی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جواب چاہیے کہ میں نے کسی نے مجھے بھیجا تو میں نے سنا کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ ایک ایک کر کے وہ طاق پڑھنی چاہیے، جیسے کہ 3 ہو، 5 ہو، 9 ہو یا 7 ہو۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ ہم تو ساری زندگی 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، 2 کر کے تہجد کے نفل پڑھتے ہیں۔ دوسرا میں سنا، انہوں نے مجھے بھیجا، جو میں نے سنا کہ تراویح کا تو وجود ہی نہیں ہے، تراویح وتر کی نماز کو تراویح کہتے ہیں۔ یہ میں نے آج 60 سال بعد سنا۔ ان دونوں کا جواب چاہیے مجھے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ اپنا میری بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی ان کے پاس قرآن ہے جو پاروں کی صورت میں ہے، تو انہوں نے جب پارا اٹھایا تو 5واں پارا انہوں نے اٹھا کے پڑھ لیا،
تو کیا جب وہ قرآن ختم کریں گی تو پہلے انہوں نے 5واں پارہ پڑھ لیا ہے اور پھر بعد میں وہ دوسرے پارے پڑھے، تو کیا وہ جو ختم قرآن میں وہ 5واں پارہ شامل ہوگا؟ بالکل شامل ہوگا، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ ترتیب کے خلاف ہو گیا لیکن قرآن میں تو وہ شامل ہے، ایک بات۔ دوسرا، آپ نے اگر 4 پارے پڑھے قرآن کے، یعنی قرآن مصحف میں، اور بقیہ 5واں پارہ آپ نے پڑھ لیا، جو پارہ ہوتا ہے جیسے 30 پاروں کا قرآن آپ کے پاس ہے، تو وہ بھی کیا شامل ہوگا؟ بالکل شامل ہوگا۔ یہ نہیں کہ جی آپ نے کوئی ترتیب لازمی ہے، ہاں ترتیب کا خیال ہونا چاہیے، وہ نماز کے اندر تو ضروری ہے، لیکن غیر نماز میں آپ ترتیب کا خیال نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ قرآن تو ہے، قرآن میں تو شامل ہوگا۔ اور پھر ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا ایک مخصوص قرآن ہے اور وہ اسی میں ہی تلاوت کرتا ہے، جیسے ہماری مائیں بہنیں بزرگوں کے قرآن ہوتے ہیں نا گھر میں، اب وہ اسی میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ اگر ٹریول پہ ہیں، سفر پہ ہیں یا کہیں اور جگہ پہ ہیں، اور اگر ان کو قرآن پڑھنا پڑ جائے تو وہ دوسرے مصحف میں جب پڑھتے ہیں قرآن کو اٹھا کر پڑھتے ہیں، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہوگا؟ تو اسی میں شامل ہوگا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی قرآن میں قرآن ختم کریں یا اس کو پڑھیں، آپ کسی بھی قرآن تو سارے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، میری بہن نے کہا کہ ان کے پاس 3000 پاؤنڈ ہیں، تو 3000 پاؤنڈ جو سیونگ ہے پورا سال اس پہ گزر گیا ہے، تو اس پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اچھا دیکھیں، 1000 پاؤنڈ کے اوپر آپ کو 25 پاؤنڈ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور 3000 میں آپ کو 75 پاؤنڈ زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو 75 پاؤنڈ آپ زکوٰۃ کے ادا کر دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا، وہ کہتی ہیں کہ جی زکوٰۃ دی تو ان کے شوہر کے بھائی بہت غریب ہیں اور ان کے آپس میں بہن بھائیوں کے تعلقات نہیں، تو انہوں نے کسی ایک بھائی کو زکوٰۃ کے پیسے دیے اور کہا کہ تم نے ان کو بھی دے دینا ہے، انہوں نے ان کو نہیں دیے اور کسی اور کو دے دیے، اور اس طرح سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یا آپس کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے آگے ان کو نہیں دیے، تو کیا ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی؟ اور انہوں نے اگر اور مستحق لوگوں کو دے دی ہے تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اچھا دیکھیں، اگر تو مستحق لوگوں کو دے دیے ہیں تو پھر تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے نہیں دیے تو پھر تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو لہذا ان کو پابند کریں نا کہ بھئی جس کے لیے دی ہے اس کو دینی ہے آپ نے، اگر وہ ان کو نہیں دے رہا تو پھر تو مسئلہ ہے، اور اگر وہ مستحقین کو دے دیتا ہے، یا آپ اس کو اوپن چھوڑ دیں، آپ دیں کہ بھئی تمہارا جہاں دل چاہے دے دو، اور تم جو ہے وہ، تو اس نے پھر مستحقین کو دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، اللہ کرم سے۔ جی رمضان مبارک۔ خیر مبارک۔ مفتی صاحب جی، میرا ایک سوال ہے، میری بیٹی جو اپنی گھر لی ہے تو اس نے اس اگلے ہفتے اس میں پیسے دینے ہیں، تو جو یہ سوال فکر ہے کہ ان پیسے پر زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ اگلے ہفتے اس نے کیا کرنا ہے؟ ایک مکان خریدا ہے نا، تو اس نے پیسے اگلے ہفتے دینے ہیں۔ اگلے ہفتے؟ اچھا، تو مکان کی ڈیلنگ ہو چکی ہے، پیپر ورک ہو چکا ہے؟ سارا کچھ ہو گیا ہے، اس ہفتے دینے سے، لیکن کوئی چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب میرا بھائی بھی ہمارا بڑا سخت، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو صحت عطا فرمائے جی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ وہ تراویح پڑھ رہی تھیں تو تراویح میں تشہد میں ان کی آنکھ لگ گئی، تو کیا پھر انہوں نے سجدہ صاف کر لیا؟ اچھا دیکھیں، نماز میں اگر انسان سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، اور اس میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ گرتا نہیں ہے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے سو گئے اور دڑام کر کے گر گئے، یا سجدے میں تھے اور سجدے میں سو گئے اور گر گئے، یعنی اس رکن سے آپ نکل گئے، تو پھر تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ گرتے نہیں ہیں اور جو ہے وہ یعنی ارکان ادا کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ غنودگی میں، اس سے جو ہے وہ نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، تہجد کی نماز کے حوالے سے میری بہن نے کہا ہے کہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ بھئی 1 رکعت اور 3 رکعت 5 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ نماز تو 2 رکعت کر کے، جو نوافل ہوتے ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھنے چاہیے، اور افضل کیا ہے 8 رکعت پڑھیں، اور پھر وتر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آخر میں 3 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، 3 رکعت صرف وتر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، باقی سارے نوافل 2 رکعتیں یا 4 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے، لیکن نوافل جو ہے وہ بہتر ہے 2 رکعت کر کے پڑھیں۔
پھر تراویح کا کسی نے کہا ہے کہ جی کوئی وجود نہیں ہے، بالکل تراویح کا وجود ہے جی، اور من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، پھر اس کا اہتمام کروایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت کا پابند کیا، سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا، اور 1400 سال سے علماء کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا اس پر اجماع ہے، اور تراویح کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، کوئی بھی منکر نہیں ہے سوائے روافظ کے، شیعہ حضرات کے۔ اور پچھلے دنوں میں ایک شیعہ عالم کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے بھی ایک بات کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی تراویح کے منکر نہیں ہیں لیکن ہم جماعت سے نہیں پڑھتے۔ تو اب اس سے بات پتہ چلی کہ تراویح کا منکر تو کوئی ہے ہی نہیں، ہاں اس کی تعداد میں اختلاف ہے کہ بھئی اہل سنت والجماعت جو احناف اور شوافع مالکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ تراویح 20 رکعت ہیں، اور اس کا امت میں اس پہ اجماع ہے، اور کچھ حضرات کے نزدیک تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ لیکن تراویح کا، چاہے اس کو آپ تراویح کا نام دیں، چاہے آپ اس کو قیام اللیل کا نام دیں، تو لیکن اس کا وجود ہے، اور یہ سنت ہے، حضور نے اس کو سنت قرار دیا ہے، سنت مؤکدہ کے حکم میں، جس کی بہت تاکید آئی ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور میری بہن کہتی ہیں کہ جی ان کی بیٹی نے مکان خریدا ہے، پیپر ورک سارا کمپلیٹ ہو گیا، اگلے ہفتے اس نے پیمنٹ کرنی ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی اس مال میں؟ نہیں، جب پیپر ورک کمپلیٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پیمنٹ ابھی کرنی تھی، ڈیلے ہو گیا یہاں پہ، تو آپ کو پتہ ہے، تو اس مال کے اوپر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بڑا اہم مسئلہ جو پیش آیا اتوار کے دن، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ پیر کے دن بھی پیش آیا، وہ یعنی اتوار کے دن جب ٹائم چینج ہوا نا، وہ تو کل چینج ہوا، تو لوگ مجھ سے مسجد میں بھی لوگوں نے، 2 لوگوں نے یہ سوال پوچھا، تو اس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ کافی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا۔ وہ یہ کہ ٹائم جب چینج ہو گیا تو افطار کا وقت ہو گیا 7:00 اور ہم جب رمضان شروع ہوا تھا تو ہم نے فرائیڈے سیٹرڈے جو ہے وہ جب روزہ رکھا ہے تو ہم نے افطار کیا ہے 6:00 پہ، جب ٹائم چینج ہوا تو 7:00 ہو گیا، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم چینج ہو گیا، اور ہم تو وہی اپنے گھر میں ہم نے انتظام کیا، اور 6:00 پہ بیٹھ کے میں اور بیوی اور بچوں نے افطار کر لیا۔ تو جب افطار کر لیا تو دیکھا کہ بھئی وہ تو ابھی تک تو سورج غروب نہیں ہوا اور روشنی ہے، اور کچھ شک ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا، تو کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے پتہ کہ اوہ یہ تو ٹائم چینج ہو چکا تھا، تو اب کیا ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا روزہ ہو گیا یا اب ہمیں قضا رکھنا ہے یا کفارہ دینا، کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں ایسی صورت کے اندر جب آپ کو یعنی یہ گمان ہو کہ بھئی افطار کا وقت ہو چکا ہے اور آپ نے افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا نہیں جی افطار کا وقت تو نہیں ہوا تھا، ابھی تو وقت باقی تھا، تو ایسی صورت میں جب غلط فہمی ہو جائے اور مغالطے سے انسان کر لے غلطی کے ساتھ، تو اس صورت میں وہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ تو نہیں ہوتا، یعنی جو روزہ آپ نے 1 گھنٹے پہلے افطار کر لیا وہ روزہ تو ٹوٹ گیا تھا آپ کا، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو صرف اس کی قضا رکھنی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کفارہ کوئی دینا، کوئی کفارہ نہیں دینا۔ رمضان ختم ہونے کے بعد آپ سب کو ایک روزہ جو ہے اس کی قضا رکھنی ہے، تاکہ جو ہے جو روزہ ٹوٹا ہے اس کا وہ ادا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا و رکوعنا و سجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان، وجعلنا من اتقاء شہر رمضان، وجعلنا من اتقاء شہر رمضان۔ یا الہ العالمین، یا اللہ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنا، یا اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنا، یا اللہ تو ہماری عبادات کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح طور پہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے جتنے دوست احباب عزیز و قارب بیمار ہیں، یا اللہ تو ان سب کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور یا اللہ جتنے دوست احباب عزیز و قارب ہمارے عزیز ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اور سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان پورے عالم اسلام کے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو، مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، خاص طور پہ ترکیہ، شام کے مسلمان، روہنگیا کے مسلمان، یمن کے مسلمان، سوڈان، صومالیہ، افغانستان، پاکستان، کشمیر، اور یا اللہ عراق، جہاں جہاں مسلمان، لیبیا، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ
ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔